السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کے بیان کے سلسلہ میں حق نصرت کے حوالے سے معروضات کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے نصرت، آپ کی ذات کی، آپ کے منصب کی، آپ کے دین اور آپ کی شریعت کی نصرت امت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اور اہل ایمان بندوں کو بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے دو بڑے پہلو ہیں۔ ایک آپ کی ذات کی نصرت، آپ کی ذات کا دفاع، جس کے حوالے سے گزشتہ جمعہ بالتفصیل کچھ معروضات پیش کی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے دوسرے پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی، یعنی کتاب و سنت کی نصرت اور اس کی حمایت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسباب کے درجے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی نصرت اور اس کے غلبہ کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تاکہ اسے تمام دین پہ غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اور یہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے غلبہ کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے دین کی اس نصرت کے وعدہ کی تکمیل کا بیان اپنی احادیث مبارکہ میں بھی فرمایا ہے۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ اللہ اس دین کو غالب کر کے رہیں گے اور کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر وہاں اللہ رب العزت جو ہے اپنے دین کو، اس اسلام کو داخل فرما دیں گے۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، خواہ اس میں کسی طاقتور فرد کے اسباب کے درجے میں ساتھ دینے کا تعلق ہو یا کسی مخالف کی ذلت و خواری کے ساتھ، لیکن یہ دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے اس دین کی نصرت اور غلبہ کا وعدہ خود فرمایا ہے تو اپنے بندوں سے اس ذمہ داری نبھانے کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ ایسا کرنا ان کے لیے رفع درجات کا سبب بنے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام و مرتبہ پانے کا ذریعہ بن سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں معیت اور رفاقت ملنے کا سبب بن سکے، اور اللہ کے دین کی نصرت کر کے در حقیقت ہم اپنی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی یہ نصرت، جسے آپ معنوی نصرت کہہ سکتے ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں یا اسے کئی مراحل اور حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے تمام فرامین مبارکہ پہ صدق دل سے یقین رکھا جائے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھی یہی بیان کیا کہ اس چیز کو حقیقت جانو اور یہ تمہارے ذہنوں میں مکمل طور پہ راسخ اور پختہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو برحق تسلیم کیا جائے، خواہ ہماری عقل ناقص اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کا جو احکم الحاکمین بھی ہے، علیم و حکیم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی حکمت کے سب سے بڑے امی ہیں، ان کا کوئی حکم عقل کے اور فہم و فراست کے منافی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معنوی نصرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا تسلیم کیا جائے، اگرچہ یہ ظاہری طور پہ عقل کے منافی ہی کیوں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ واقعہ معراج کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فوری تصدیق کرنا اور ابو جہل کا اسی واقعہ معراج کو بنیاد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے سرگرم عمل ہونا، یہ مومن حق، سچے مومن اور منافق اور کفار کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا کہ ابو جہل نے ظاہری طور پہ عقل کے سانچے میں فٹ نہ ہونے والے اس واقعہ کو بنیاد بنا کے مزید تکذیب کی،
اور سیدنا صدیق اکبر کو جب یہ پتہ چلا کہ اس چیز کا اعلان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرمایا ان کان قال فقد قال حقا، اگر یہ دعویٰ کرنے والے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یقیناً یہ برحق اور سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ کامل یقین، کامل اعتماد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کا پہلا مرحلہ یا پہلا پہلو ہے۔ اسی مرحلہ پہ یہ کچھ حضرات گفتگو کر رہے ہیں، انہیں ذرا فرما دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ کامل یقین رکھنے کے بعد اسے خود بھی عملی طور پہ اپنایا جائے اور اسے آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی نبھائی جائے۔ پہلا مرحلہ اسی کی تکمیل کے لیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ذکر کرنا چاہوں گا، میں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، کہ اگر دین اپنی رائے پہ چلنے کا نام ہوتا، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کا نام ہوتا، تو موزے پہ مسا نیچے ہونا چاہیے تھا، اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہ جب انسان موزہ پہنتا ہے تو زمین کے ساتھ تو نچلا حصہ لگتا جس کے آلودہ ہونے کا زیادہ امکان ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسا کرنا ہے تو موزے کے اوپر والے حصے پہ۔ ہمیں معلوم ہوا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اس کے کئی مظاہر ہمیں ملتے ہیں۔ نماز کھڑی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم وقار اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، جو نماز مل جائے اسے ادا کر لو، باقی کو بعد میں پورا کر لو۔ وَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو میں نے رکعت پانے کی غرض سے دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے اس شوق کو بڑھائیں، اس میں برکت عطا فرمائیں، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ اب یہاں دوڑ کے آنا منع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائیں۔ عمرہ اور حج کے مناسک میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے میلین اخضرین، دو سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا عبادت ہے۔ یہاں نہ دوڑنا عبادت ہے، وہاں دوڑنا عبادت ہے۔ عام حالات میں تکبر کی چال چلنا ممنوع ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اترا کے اکڑ کے مت چلو، لیکن طواف کے دوران جو ہے کندھا ننگا کر کے اور پہلے 3 چکروں میں رمل ذرا اکڑ کے چلنا عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اس میں انسانی عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسے بعین ہی تسلیم کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت ہے۔ اس پہلے پہلو کے بعد دوسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے لائے ہوئے فرامین مبارکہ، آپ کی شریعت کا دفاع، اس کی نصرت۔
اس کی بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم تک پہنچ گئی اسے آگے پہنچانے کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے بات کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها كما سمعها فوعاها فأداها كما سمعها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو خوش و خرم رکھیں، اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے جس نے میری کوئی بات سنی، میری بات سننے کے بعد اسے یاد رکھا اور ویسے ہی اسے آگے پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا، تو اللہ ایسے شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھیں۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، کہ بسا اوقات سننے والے کی نسبت جس آدمی کو بات پہنچتی ہے وہ اس بات کو زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آگے پہنچانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت ہے۔ حضرات صحابہ نے ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے، مدینہ منورہ سے ایک صحابی سفر کر کے، اتنا طویل سفر کر کے دمشق پہنچے، شام پہنچے، اور وہاں جا کے کہنے لگے کہ میں اور کسی حاجت اور ضرورت کے پیش نظر یہاں نہیں آیا، مجھے یہ پتا چلا تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص میرے لائے ہوئے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے، کسی راہ پہ چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں پہ چلا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی معنوی نصرت کا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو آگے پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کہ دفاع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضرات علماء نے، حضرات محدثین نے صحیح اور ضعیف یا صحیح احادیث، ثابت احادیث اور خود ساختہ اور من گھڑت احادیث کے درمیان جو تمیز اور تفریق کی ہے اسے بھی جانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی بات کی جھوٹی نسبت نہ کی جائے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے، میری طرف کسی بات کی غلط نسبت کر دیتا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا یا آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کس قدر سنگین جرم ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی ایمان آنے سے پہلے ایک قبیلے میں پیغام نکاح لے کے گیا، انہوں نے پیغام نکاح قبول نہیں کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد، ظاہری طور پہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ وہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اسی رشتے کی طلب میں اس نے اسلام کا روپ دھارا اور
ایک قیمتی جبہ پہنا، اس قبیلے میں چلا گیا اور اس بچی کے والد سے، قبیلے والوں سے جا کے کہنے لگا کہ یہ جبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے اور مجھے فلاں بچی کے رشتہ کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، جس کا رشتہ لینے وہ پہلے پہنچا تھا۔ 2 میل کی مسافت پہ یہ قبیلہ رہتا تھا، انہوں نے اپنا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، رسول اللہ اگر آپ نے بھیجا ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، ہم تصدیق کرنے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، نہ میں نے اسے بھیجا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے گئے علم نبوت کی بنیاد پر اسی قاصد کو کہا کہ تم جاؤ اور اگر اسے زندہ پاؤ، اور پھر فرمایا میرا نہیں خیال کہ وہ تمہارے جانے تک زندہ ہوگا، یعنی اس جرم کی پاداش میں اللہ اسے ہلاک کر چکے ہوں گے، میرا نہیں خیال وہ زندہ ہوگا، لیکن اگر تم اسے زندہ پاؤ بھی تو فقتلوا، اسے قتل کر ڈالنا۔ کہ اس نے مجھ پہ جھوٹ باندھنے کی یہ جسارت کیسے کی؟ اور فرمایا وَإِن وَجَدتَّهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقُوهُ، اور اگر اسے مردہ پاؤ تو نشان عبرت بنانے کے لیے اسے جلا دینا۔ اس قدر سخت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کی نسبت میں، احادیث کے بیان میں احتیاط کی جائے، اور کوئی ایسی بات جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے حدیث بنا کے پیش نہ کیا جائے۔ اور حضرات علماء نے اسے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا کہ وہ جہاد جو میدان جنگ میں ہے، سرحدوں پہ ہے، وہ بیرونی دشمنوں کے خلاف ہے، اور یہ جہاد جو ہے وہ داخلی محاذ میں اندرونی دشمن کے خلاف ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ کے امت میں غلط باتیں رواج دے رہا ہے، کیونکہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی وہ دین ہے، پیغمبر کی ہاں بھی دین ہے، پیغمبر کی نہ بھی دین ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج کیا کریں؟ رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ سوال ہوا، پھر خاموشی اختیار کی۔ جب 12 اس نے یہی سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں کسی چیز کی تفصیل نہ بتلاؤں تم اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، میری زبان مبارک سے ہاں نکلنے کی دیر تھی، ہر سال حج تم پہ فرض ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں بھی دین ہے، آپ کی نہ بھی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی کوشش صرف کرنا۔ محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ الذب عن سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کالجہاد فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا دفاع یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے از راہ تعجب پوچھا کہ ذاک یطعب نفسہ وینفق مالہ فی سبیل اللہ، کہ وہ مجاہد اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور یہ فرمایا ہاں اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے ایک پہلو کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے دوسرے پہلو کو اختیار کیے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سی نصرت کے لیے علماء کرام نے جو اپنا اعتماد برقرار رکھا، اور حضرات علماء کی محدثین کی اس حوالے سے جو احتیاط ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ، طلب علم کے لیے سفر پہ روانہ ہوئے، کشتی کا سفر ہے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اسی کشتی میں ایک نوسرباز بھی
سوار ہو گیا، باتوں باتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہیں، کتنا سرمایہ؟ جھوٹ کا تو دور تھا نہیں تھا، فرمایا میرے پاس 1000 درہم ہے، 1000 دینار ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کشتی میں شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پاس 1000 درہم دینار کی تھیلی تھی، گم ہو گئی ہے، کس نے چوری کر لی۔ اب کشتی والوں نے کہا اب یہاں سمندر میں کون کہاں جا سکتا ہے، سارے ادھر ہیں، تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ تو جب منزل پہ پہنچے تو وہ شخص آ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ شکل و صورت سے تو آپ نیک آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میرے پاس 1000 دینار تھے۔ فرمایا میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب تم نے شور مچانا شروع کیا میں نے اسی وقت آنکھ بچا کے جو ہے لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی تھی۔ کہا اتنا بڑا نقصان اپنا کر لیا، 1000 دینار ضائع کر لیے۔ فرمایا میں نے پوری زندگی دین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت کر کے یہ مقام پایا تھا کہ لوگ میرے بیان کردہ حدیث کو اعتماد کا درجہ دیتے تھے۔ اگر مجھ پہ چوری کی تہمت لگ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اعتماد اٹھ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت، آپ کی احادیث مبارکہ کا دفاع۔ اسی معنوی نصرت کا ایک اور پہلو احیاء سنت اور رد بدعت۔ سنت کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس معاشرے میں سنت اٹھتی جائے گی اس کی جگہ کوئی نہ کوئی بدعت آتی جائے گی۔ جہاں بھی کہیں خالی جگہ پیدا ہوگی، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری غمی خوشی کی تقاریب میں جیسے جیسے ہم سنتوں سے محروم ہوتے جاتے ہیں، معاذ اللہ اس کی جگہ طرح طرح کی بدعات اور رسوم و رواج آ رہے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ مبارکہ ہوتا تھا جس میں آپ یہ ارشاد نہ فرماتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین گفتگو اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نمونہ۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین چیزیں دین میں ایجاد کردہ بدعات ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض حدیث میں وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی مساجد میں، اپنی تقاریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کریں، بدعات سے بچیں۔ وہ عقیدہ کے اعتبار سے ہوں، عمل کے اعتبار سے ہوں، قول کے اعتبار سے ہوں، ہر قسم کی بدعت سے۔ اور بدعت ایسا سنگین عمل ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس سے معاذ اللہ توبہ کی توفیق کم ہی نصیب ہوتی ہے، جس سے توبہ کی توفیق کم نصیب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بتلائی۔ فرمایا کہ انسان اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اسے گناہ سمجھتا ہے تو اسے توبہ کی فکر بھی لاحق ہوگی، اور جسے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ چیز جو رسول اللہ سے ثابت نہیں، حضرات صحابہ سے ثابت نہیں، بدعت ہے، لیکن وہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے، فرمایا اسے توبہ کیسے کرے گا؟ تو صاحب بدعت کو جو ہے وہ بالعموم توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی نصرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت احادیث کی روشنی میں ہم احیاء سنت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دیں۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آج ہی پڑھ رہا تھا دوران مطالعہ، فرمایا کہ احیاء سنت کس قدر ضروری۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو سوچا کرو کس کی سنت ہے، کس عظیم ذات کی سنت ہے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سنت ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کی سنت کو امت کو تعلیم دے رہے ہیں نا، کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نقاہت کی وجہ سے مسواک خود چبا نہیں سکتے تھے، مجھے تھمائی، میں نے اسے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے گئے۔ یہ احیاء سنت۔ تو مانوی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل یقین، آپ کی سنت کی ترویج، آپ کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے بدعات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانا اور یہ ذمہ داری ادا کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔